دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم رہنما کی جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک کو نئی سمت دی بلکہ دنیا کے نقشے پر بھی ایک منفرد مقام بنایا۔ ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ فیصل کی، جنہیں دنیا کنگ فیصل کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زندگی ایثار، قربانی، اصول پسندی اور جرأت مندی کی ایک روشن مثال ہے۔ وہ ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر کے اپنی قوم کو استحکام اور ترقی کی طرف گامزن کیا۔ نان بادشاہ فیصل کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھا، قوم کی ضرورتوں کو پہچانا اور پھر ان کے لیے ایسے فیصلے کیے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا توازن پایا جاتا تھا جو نہ صرف ایک بہترین رہنما بلکہ ایک شاندار انسان ہونے کا بھی ثبوت دیتا ہے۔ وہ نرم گفتار بھی تھے اور فیصلہ کن بھی۔ وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا جانتے تھے اور ساتھ ہی دنیا کو اپنی مضبوط پالیسیوں سے حیران بھی کرتے تھے۔ نہ جب وہ اقتدار میں آئے تو سعودی عرب کو کئی مسائل کا سامنا تھا۔ ملک میں ترقی کے لیے وسائل موجود تھے مگر سمت اور حکمت عملی کی کمی تھی۔ بادشاہ فیصل نے ان وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے ایسے منصوبے بنائے جنہوں نے آنے والے برسوں میں سعودی عرب کو ایک جدید اور مضبوط ریاست میں بدل دیا۔ ان کا سب سے بڑا ہنر یہ تھا کہ وہ حالات کو پڑھنے اور ان کے مطابق فیصلے کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے تھے۔ نان کی قیادت میں سعودی عرب نے دنیا کی نظر میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ان کے فیصلے صرف وقتی فائدے کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ دور اندیشی سے بھرپور ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پالیسیاں آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے عوام کے لیے صحت، تعلیم اور بنیادی سہولیات کے میدان میں ایسے اقدامات کیے جنہوں نے عام انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی سوچ تھی کہ ایک ملک کی ترقی صرف محلات اور عمارتوں سے نہیں بلکہ عوام کی خوشحالی سے ہوتی ہے۔ بادشاہ فیصل کی شخصیت کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ چاہیں تو شاہانہ طرز زندگی اختیار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ سادگی اور اصول پسندی کو ترجیح دی۔ یہ بات عوام کے دلوں کو چھو لیتی تھی کہ ان کا حکمران ان جیسی زندگی گزارتا ہے اور ان کے مسائل کو قریب سے سمجھتا ہے۔ وہ ایک عوامی رہنما تھے جو اپنے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ نان کے دور میں سعودی عرب نے سیاسی اور اقتصادی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر بھی اپنی ایک مضبوط پوزیشن بنائی۔ ان کی پالیسیوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی معاملے میں اپنے ملک کے مفاد کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں عزت اسی قوم کو ملتی ہے جو اپنے وسائل اور طاقت کو صحیح وقت پر استعمال کرنا جانتی ہو۔ بادشاہ فیصل کے فیصلوں میں خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ انصاف اور برابری کو مد نظر رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے عوام کو ہر وہ سہولت میسر ہو جو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں موجود ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، نئے ادارے قائم کیے اور پرانے نظام کو بہتر بنایا۔ ان کا ویژن یہ تھا کہ سعودی عرب کو دنیا کے بہترین ملکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ نان کی سیاست میں نرمی اور سختی دونوں کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ جب بات اصولوں کی آتی تھی تو وہ کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ملک دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلے لیکن اپنی خود مختاری کو برقرار رکھے۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے انہیں دنیا کے بڑے رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ نان کی قیادت میں سعودی عرب نے معاشی میدان میں بھی ترقی کی۔ انہوں نے تیل کی دولت کو صرف ایک ذریعہ آمدنی نہیں بلکہ ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تیل صرف زمین سے نکلنے والا خزانہ نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ان کی پالیسیوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر وسائل کو دانشمندی سے استعمال کیا جائے تو وہ ایک قوم کو دنیا کی صف اول میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بادشاہ فیصل نے سعودی عرب کو نئی شناخت دی۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک معمار بھی تھے جنہوں نے اپنے ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان کی دور اندیشی اور سوچ نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جس پر چل کر آج سعودی عرب دنیا کے بڑے اور طاقتور ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قیادت کا مطلب صرف حکم دینا نہیں بلکہ عوام کے ساتھ جڑ کر ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ دوستو، بادشاہ فیصل کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک رہنما کو صرف اپنے دور کے مسائل حل نہیں کرنے ہوتے بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ ان کے ہر قدم میں یہ جھلکتا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط اور محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک دور اندیش مدبر تھے جن کی سوچ آج بھی رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
ننان کے فیصلوں میں ایک عجیب سا اعتماد ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی بڑے چیلنج کا سامنا کرنے سے گھبراتے نہیں تھے۔ ان کی قیادت میں سعودی عرب نے کئی ایسے اقدامات کیے جو اس وقت ناممکن لگتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی پالیسیوں کو وقت کے ساتھ ڈھال سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فیصلے ہمیشہ عملی اور نتیجہ خیز ثابت ہوتے تھے۔ ننان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے عوام کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ عوام بھی ترقی کے اس سفر کا حصہ بنے۔ انہوں نے تعلیم پر خاص توجہ دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بغیر تعلیم کے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ان کے دور میں نئے تعلیمی ادارے قائم ہوئے، جدید سہولیات فراہم کی گئیں اور لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ علم ہی ترقی کی اصل بنیاد ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ایک ملک اپنے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دے تو پھر کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔ بادشاہ فیصل کی زندگی ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ سادگی میں کتنا بڑا سکون اور کتنا بڑا پیغام ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کے پاس دنیا کی بے شمار آسائشیں موجود تھیں، مگر انہوں نے ہمیشہ سادہ طرز زندگی کو اپنایا۔ یہ ان کی شخصیت کی عظمت تھی کہ وہ عوام میں رہ کر ان کی طرح زندگی گزارتے اور ان کے مسائل کو قریب سے محسوس کرتے تھے۔ یہی بات انہیں اپنے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئی۔ ننان کے دور میں سعودی عرب نے تعمیر و ترقی کے میدان میں بڑے بڑے منصوبے شروع کیے۔ سڑکوں، پلوں اور جدید شہروں کی تعمیر نے ملک کی شکل بدل دی۔ انہوں نے جدید نظام حکومت کو بہتر بنایا اور انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کیا تاکہ ہر فیصلہ مؤثر ثابت ہو۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک مضبوط ملک کے لیے صرف وسائل نہیں بلکہ ایک منظم نظام بھی ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے جو آج بھی سعودی عرب کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ننان کی قیادت میں سعودی عرب عالمی سطح پر بھی نمایاں ہوا۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک ملک اپنی پالیسیوں اور فیصلوں سے عالمی سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ان کے اعتماد نے نہ صرف سعودی عرب کی حیثیت کو بڑھایا بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ایک مضبوط قیادت کس طرح حالات کا رخ موڑ سکتی ہے۔ دوستو، بادشاہ فیصل کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ مستقبل کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور اگر ایک ملک اس تبدیلی کے ساتھ نہ چلا تو پیچھے رہ جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے صنعت، معیشت اور جدید ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دی۔ ان کی خواہش تھی کہ سعودی عرب صرف ایک وسائل پر انحصار کرنے والا ملک نہ رہے بلکہ ہر میدان میں ترقی کرے۔ ننان کے دور میں نوجوانوں کو خاص اہمیت دی گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ نوجوان ہی ملک کا اصل سرمایہ ہیں۔ اگر نوجوان تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور پرعزم ہوں تو کوئی ملک ترقی سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جن سے وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں۔ ننان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک رہنما کو صرف اقتدار کا شوق نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے کندھوں پر ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی اور ایک مضبوط مستقبل کی تعمیر کی ہوتی ہے۔ بادشاہ فیصل نے یہ ذمہ داری نہ صرف قبول کی بلکہ اسے بہترین انداز میں نبھایا بھی۔ جب ہم ان کی قیادت کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو ایک نئی پہچان دی۔ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب دنیا میں ایک مضبوط، باوقار اور ترقی یافتہ ملک کے طور پر جانا جائے۔ ان کی یہ خواہش حقیقت میں بدل گئی اور آج سعودی عرب انہی بنیادوں پر کھڑا ہے جو بادشاہ فیصل نے اپنے دور میں رکھی تھیں۔ دوستو، اگر ہم ایک لفظ میں بادشاہ فیصل کی شخصیت کو بیان کریں تو وہ قیادت ہے۔ قیادت کا مطلب صرف کرسی پر بیٹھنا نہیں بلکہ فیصلے کرنا، مشکلات کا سامنا کرنا اور عوام کے لیے ایک روشن مستقبل بنانا ہے۔ یہی سب کچھ بادشاہ فیصل نے اپنی زندگی میں کیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر ایک رہنما ایمانداری، دور اندیشی اور ہمت کے ساتھ کام کرے تو وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ننان کی یاد آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جو صرف اپنے وقت کے نہیں بلکہ آنے والے وقت کے بھی حکمران تھے۔ ان کی سوچ اور ان کے فیصلے آج بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا بھر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ فیصل نہ صرف سعودی عرب کے عظیم حکمران تھے بلکہ وہ دنیا کے ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے وقت کے دھارے کو اپنی سمت موڑ دیا۔ ان کی زندگی ایک روشن چراغ ہے جو آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ قیادت ایمانداری، سادگی اور عوامی خدمت کا نام ہے۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک عظیم رہنما سے توقع کی جاتی ہے۔